رہا و مستودعہا کل فی کتاب مبین۔ ہر جاندار انسان، جنات، پرندے، چرند، جانور، سمندر میں رہنے والے، زمین پر رہنے والے جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک تو کائنات کو مرحلہ وار پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق مرحلہ وار 6 دن میں پیدا فرمائی، اور دوسرے کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں کون بندہ ہے جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اپنے نبی کو، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ مشرکین اللہ کے نبی سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے جس سے اللہ کے نبی کا دل تنگ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی تسلی کے لیے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا مشرکین سے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ گزشتہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی ایک صورت بنا دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں اترا تو چلو تم بھی اس قرآن کے جیسے 10 صورتیں بنا کر پیش کر دو۔ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے جیسی کم سے کم ایک آیت ہی بنا کر بتا دو۔ وہ لوگ کسی بھی دعوے میں پورے نہیں اترے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کے واقعات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے کیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایک لمبی چوڑی بڑی کشتی بنائی۔ لوگوں نے ان کا مذاق بنایا، ارے یہ نوح کب سے بڑا ہی بن گیا بھائی، کشتی بنا رہا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ آپ اور آپ کے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا ساتھ میں لے لو۔ پھر اس کے بعد آسمان سے بارش ہوئی، زمین سے پانی نکلا، پوری دنیا پانی ہی پانی۔ جتنے لوگ کشتی میں رہ گئے تھے وہ باقی رہ گئے، ساری دنیا کے لوگ پانی میں ڈوب کے مر گئے، جن میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام کنعان تھا، کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، آپ کا پانی کا عذاب مجھے نہیں گھیر سکتا۔ لیکن پانی اتنا آیا کہ وہ پہاڑ پر چڑھنے کے باوجود پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ ہود علیہ السلام کی قوم بھی کس طریقے سے وقت کے نبی کے مسلسل دعوت دینے کے باوجود بھی نافرمانی کے اوپر اڑی رہی، ڈٹی رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ طوفان ان کی گھروں کی چھتوں کو اور درختوں کو اکھاڑ کر لے گیا۔ جانور، انسان فضا میں اڑتے اور اوندھے منہ گر جاتے۔ تیز طوفان آیا اور ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا کہ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی طرف، دین کی طرف بلایا۔ قوم نے صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ ایک اونٹنی پہاڑ کی چٹان میں سے نکال کر بتا دو تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ کے پتھر میں سے زندہ اونٹنی نکلی، اور وہ نکلتے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے باوجود بھی قوم ماننے سے انکار کر دی۔ قوم کے 2 بدماش لوگوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ وہ 2 فرشتے آ کر ایک چیخ لگائے جس سے ان کے کلیجے پھٹے کے پھٹے رہ گئے، اور ساری کی ساری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اوندھے منہ مار دیا، اور پوری قوم تباہ ہو گئی سوائے ایمان والوں کے۔
پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو اپنا مہمان سمجھ کر ایک گائے کے چھوٹے سے بچے کا بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا. فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا. تھوڑا سا یہ گھبرا گئے کہ کیا بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں وہی مہمان میزبان کا کھانا نہیں کھاتا تھا جو مہمان میزبان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے میں ایک بیٹا دینے والا ہے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم کو تباہ کرنے کا وعدہ بھی تھا. سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم بڑی غلیظ عادت تھی. اس قوم میں عورتوں کو چھوڑ کر یہ قوم مردوں سے شادی کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسا عذاب دیا کہ پہلے تو ان کے اوپر موت آئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پوری بستی کو آسمان تک اٹھا کے اوندھے منہ مار دیا. آج بھی جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، وہاں قریب میں اس قوم کی آج بھی کچھ علامتیں باقی ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے وہاں پر کھدائی چل رہی تھی تو اس قوم کی پرانی علامتیں دریافت ہوئی. وہاں ایک دریا ہے جسے بحر میت کہا جاتا ہے، بحر مردار. پانی انسان کو ڈبا کر ختم کر دیتا ہے، لیکن قوم لوط علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی وہاں جو دریا ہے اس پانی کے اندر جان بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر آدمی اس پانی میں چھلانگ مار لے تو وہ اندر ڈوبتا ہی نہیں. اس قوم کی بربادی کی علامتیں آج کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی موجود ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی اور بڑی خوشحال قوم تھی، لیکن یہ ناپ تولنے میں ڈنڈی مارا کرتی تھی. شعیب علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا کہ دیکھو برابر تولا کرو، تولنے میں ڈنڈی مت مارو. اس قوم نے شعیب علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کو عذاب میں گرفتار کر دیا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اکثر پاروں کے اندر اللہ نے بیان کیا. بڑا دلچسپ تذکرہ ہے. انشاءاللہ آگے 19واں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ پیچھے انبیاء کرام کی قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنی امت کو دین پر استقامت کے ساتھ جمنے کی تعلیم دے. استقامت کا تعلق عقیدے سے ہے، عبادتوں سے ہے، معاملات سے ہے، اخلاق سے ہے اور معاشرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ نمازیں قائم کرو. نمازوں کے اندر جو واجبات ہے، سنت ہے، مستحبات ہے، نماز کے جو اوقات ہے اس کو سیکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جتنے پیغمبروں کے واقعات کو ہم بیان کیے ہیں ان واقعات کو آپ پڑھیے، اس کے اندر غور و فکر کیجئے، اس سے آپ کو ہمت ملے گی. اسی لیے مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. پچھلی قوموں کے واقعے کو یاد کرنے سے آدمی کو اعمال کے اندر استقامت نصیب ہوتی. آگے 12واں پارے میں سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے. قرآن مجید قصے کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی واقعات کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ بیان کیا ہے. اگر شارٹ لفظوں میں آپ کو یہ قصے اس واقعے کو سننا ہے تو بس اتنا سا سن لیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بچے تھے. 11 بچے ایک بیوی سے تھے، 10 بچے ایک بیوی سے تھے اور 2 بچے ایک بیوی سے تھے. تو وہ جو 10 بچے تھے وہ بچے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ حسد کرتے تھے کہ ہمارے ابا جان یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے. یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں.
جا کر انہوں نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ میرا بچہ آگے چل کر بہت بڑا آدمی بنے گا۔ تب سے یوسف علیہ السلام کو ان کے والد چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وہ بندر ہے وہ چھوڑو، اس کا کام ہی سے بندری کامہ کرنا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ابا جان، ہم لوگ تھوڑا پکنک پر جا کر آتے، آپ ذرا یوسف کو بھیجو۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ لوگ گئے، جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا، بولی میں ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے ایک بکرا ذبح کیے، اس کا خون کرتے کو لگا کے لا کے یعقوب علیہ السلام کو بتائے کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے، یوسف سامان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ایک شیر آیا، آ کے یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا کے لے کے چلے گیا۔ کہاوت مشہور ہے نا کہ چور اپنے پیچھے ثبوت چھوڑ دیتا ہو۔ کرتا جو لے کر آئے، یعقوب علیہ السلام پوچھ سکتے تھے انہیں کہ کتنا شریف شیر تھا جو یوسف کا کرتا اتار کے یوسف کو کھا لیا، پھر ثبوت کے لیے کرتے کو خون لگا کے آپ لوگوں کو دے دیا۔ بھائی اگر چیر پھاڑ کر اگر کھانا ہے تو کرتا تو پھڑنا چاہیے تھا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ روتے 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 حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ اندھی ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام وہ جو کنویں میں تھے، وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا مسافروں کا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے فعدلا دلوا، کنویں کے اندر ڈول ڈالا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، آدمی نے آواز لگائی کہ خوشخبری ہو کہ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، پھر یوسف علیہ السلام کو لے کے جا کر مصر کے بازار میں انہوں نے بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے خریدا تھا۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، اس نے یوسف علیہ السلام کے اوپر نیت خراب کی، اور یوسف علیہ السلام جب بچے تھے تو زلیخا نے ان کو اندر لے کر گئی گناہ کے واسطے۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر آئے، زلیخا پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگی۔ جب کئی دروازے تھے، یوسف علیہ السلام بھاگتے تھے، پورے دروازے کھلتے جاتے تھے۔ آخری دروازے پر جب یوسف علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر بادشاہ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی جو ہے عورت پینترا بدل گئی، بدل کے بولنے لگی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، دیکھ رہے بادشاہ، آپ اس بچے کو لا کر اپنے گھر میں پالنا چاہ رہے تھے اور یہ آپ کی بیوی پر ہی غلط نظریں ڈالنے والا تھا۔ تو عزیز مصر بھی پریشان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بات کہی کہ ایک کام کرو، وہ چھوٹا بچہ تھا، گود میں ایک بچہ دودھ پیتا ہوا، اس بچے نے بادشاہ سے یہ کہا کہ بادشاہ، یوسف علیہ السلام کے کپڑے کدھر سے پھٹے ہوئے ہیں وہ دیکھو۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ ایک چھوٹے بچے نے ماں کی گود کے اندر یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی یہ گواہی دی تھی۔ لیکن پھر یوسف علیہ السلام پر حالات آنے تھے اللہ کی طرف سے، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ چند سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اچھا، زلیخا جو تھی اس کی سہیلیوں نے اس کو تانے دینا شروع کیا تھا، کیا پاگل عورت ہے، زیادہ کہ چھوٹے بچے کے ساتھ میں تو نے برائی کا ارادہ کیا تھا۔ تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یوسف کتنا خوبصورت، کتنا ہینڈسم بچہ ہے۔ سہیلیوں نے اس کو تانا دیا کہ چھوٹا بچہ ہے۔ چنانچہ زلیخا نے ایک کام کیا کہ اپنی پوری سہیلیوں کو ایک حال میں بٹھا دی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو دے دی۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم باہر آؤ۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو وہ جتنی بھی عورتیں تھیں نا، وہ پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے انگلیاں کاٹ لیے۔ تو زلیخا نے کہا کہ اچھا، تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم لوگ یوسف کو دیکھ کے اپنے انگلیاں کاٹ لیے، اور میں اگر یوسف کے اوپر نیت خراب کی تو تم لوگ الٹا مجھے ہی تانا دینے لگے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے۔ اب وہ جو عزیز مصر جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دو لوگوں نے دو الگ الگ خواب دیکھے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس لوگوں کو بھیجا گیا، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔
انشاءاللہ بقیہ کل کے جو ہے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کا مذاکرہ کریں گے. سبحان اللہ.